جلدی سے نکالیں پٹاری میں سے کیا نکالنا ہے آپ نے قیمے والے پراؤنٹھے نکال لیں نکال لیں آئی ڈونٹ مائنڈ دو یہ پٹاری میں جو مرضی ڈال لے تو مخبریاں ہوتی ہیں ہاں جی۔ ازدہے ہوتے ہیں سانپ ڈش استغفر اللہ اس طرح کے یالم سانپ میں نے بند کیے ہوتے ہیں پٹاری توبہ لو جی جو پہلا سانپ چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے جی ایک وفاقی محکمہ ہے بہت بڑا اور بڑا اہم اس کے جو پچھلے سربراہ تھے بھائی صاحب انہوں نے آ کے تو سادگی کی تلقین شروع کی اور انہوں نے کہا میری بات سنو یہ جو فوارے شوارے دفتروں میں چل رہے ہیں نا ہمارے یہ ڈیکوریشن کے طور پہ ہمارا جو ملک ہے اور جو ہمارا محکمہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا بند کرو سارے فوارے شاید ان کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو کوئی چھٹ پڑی ہو اور ان کو گرمی چڑھ گئی ہو مگر انہوں نے سادگی اپنانے کے لیے کہا سارے دفتر کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو اور سادگی اپنائی بھی سب نے وہ بیچارے پھر چلے گئے 7 آدمی چلا جاتا ہے یار جلدی لو جی اس کے بعد جو اب اس محکمے کے بھائی صاحب آئے ہیں ہیڈ انہوں نے آکے واپس دوبارہ فوارے شوارے چلوائے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ خوبصورتی ہونی چاہیے دفتر میں ہمارا ایک بڑا محکمہ ہے مہنگا ترین لوٹوں والا اور ہم بالکل سادے بیٹھے ہوئے ہیں واہ جی واہ چلاؤ فوارے فوارے چلا دیے زور سے بندہ کہے تو چلا دیتے ہیں مالی ڈر کے لو جی فوارے شوارے چل گئے بتیاں بتیاں جل گئیں انہوں نے اپنے جو ذاتی جو آفس کی ڈیکوریشن تھی وہ بھی بہترین بدلی ساری اس پہ بڑا پیسہ لگایا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ آفس کا جو کچن ہے نا چھوٹا سا صرف اس پہ 10 لاکھ روپیہ لگایا اب اس میں اژدہا کون سا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے ڈیکوریشن اور ساری سجاوٹ کا جو ٹھیکہ تھا وہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو دیا تھا زبردست چونکہ ان کی اہلیہ جو ہے وہ بہت اچھی انٹیریئر ڈیزائنر ہے زبردست ہے میں تنگیہ نہ کہا کرو زبردست کہا یار بندہ کام جانتا ہے تو اس کو ٹھیکہ ملتا ہے اور وہ اپنے شوہر کے مزاج کو بھی تو سمجھتی ہوں گی بلکہ یہ بھی ادھر لوگ کہتے ہیں ان کے دفتر والے 2-3 میرے مخبر کو بتا رہے تھے کہ بھائی صاحب ان کی بیگم صاحبہ کا تو اتنا اثر رسوخ ہے اپنے خاوند پہ کہ یہ کسی وقت دفتر نہیں آتے تو پیچھے سے جو باجی ہیں ہمارے وہ پابی جان وہ دفتر بھی سنبھال لیتے ہیں ہوتا ہے ایسے ہوتی ہیں ایسی خواتین جذبے والی وہ سنبھال لیتی ہیں گھر بھی سنبھال لیتی ہیں دفتر بھی سنبھال لیتی ہیں بلکہ میں نے تو کئی دفعہ دیکھا کہ سنبھال کے 2 لگا بھی دیتی ہیں لو جناب ڈش اگلا سانپ جو چھوڑ رہا ہوں وہ یہ ہے یہ کل پرسوں جو خبر چلی ہے کہ ذوالفقار کھوسا صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ ذوالفقار کھوسا صاحب اتنے اکے ہوئے ہیں اور استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہتے ہیں اس حوالے سے ان کی فریال تالپور صاحبہ سے ایک میٹنگ بھی ہو چکی ہے اور اس میٹنگ میں فریال تالپور صاحبہ نے کھوسا صاحب سے کہا کہ ڈی جی خان اور راجن پور آپ کا ہے آپ اس کے ذمہ دار ہیں سیاہ سفید کے وہ آپ کے حوالے کر دیں گے اب اس میں اصل مخبری یہ ہے کہ یہ ذوالفقار کھوسا صاحب جو جا رہے ہیں ادھر سے نون لیگ سے اس کی وجہ جو بتائی گئی ہے میڈیا کے اوپر صرف یہی نہیں ہے کہ دوست محمد کھوسا کے سپنا کیس میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ساتھ نہیں دیا کھوسا فیملی کا نا 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 مخبر میرا یہ بتاتا ہے کہ اصل وجہ یہ ہے عیی میاں کہ یہ جو فروق لغاری صاحب ہیں کھوسا صاحب کے ہی ادھر دف کے لوگ دف نہیں کہنا چاہیے علاقے کے لوگ ان کے مخالف ان لوگوں کے فروق لغاری فیملی کے ان کے بچوں کے نون لیگ کی قیادت کے ساتھ رابطے شروع ہو گئے تھے جس سے یہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ لغاری فیملی کے بچے نون لیگ میں آ رہے ہیں اور ان کی لگتی ہے کھوسا فیملی سے بڑی سخت ایک جو میں 2 شیر تو نہیں نہ رہ سکتے انہوں نے کہا ہوگا کہ پھر یہ شیر آ گئے ہیں تو پھر ہم کسی اور جو میں چلے جاتے شیر ہوتا ہے ایسے لا جی ڈش 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 سوری یہ تو میں سام والا تھا سوری لو جی جو اگلی مخبری ہے وہ یہ ہے جناب علی کہ یہ جو ایک نون لیگ کے ایم این اے جو ہیں ان کا بھی یہ ایفیڈرین کیس میں جو نام آ گیا ہوا ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے بلا کیا کیا پہلے تو انہوں نے یہ کیا نا کہ 500 کلو گرام ان پہ الیام تھا نا کہ ایفیڈرین بیچنے کا وہ انہوں نے ایک فارمیسی کمپنی تھی ایک چین تھی
ان کے مالکان کو دے دی 500 کلو گرام کٹھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ کہاں چھوٹے چھوٹے پیکٹ کرتا پھروں گا میں, اتنا ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پیکٹ بنا کے پھر اس کو موم بتی جلا کے بند بھی کرنا پڑتا ہے, اتنی نہیں ان کے پاس ہوتی اپنا سہولتیں. انہوں نے کٹھی 500 کلو گرام وہ پکڑا دی ایک کمپنی کو. اب جناب جب الیام اس پہ آ گیا تو تمہیں پتا ہے کہ یہ ایفیڈرین جو ہے اس کا ایک ایک گولی کا ساتھ دینا پڑتا ہے. یہ بڑی خطرناک کیمیکل ہے, اس کا پورا بتانا پڑتا ہے کہ میں نے تولا تولا ماسا ماسا کہاں کہاں خرچ کی ہے. صحیح. لو جی اس نے حساب دینے کے لیے ایم صاحب نے کیا کیا کہ بازار سے کو 500 کلو گرام جس میں استعمال ہوتی ہیں اتنی وہ گولیاں خرید کے تو دوبارہ مارکیٹ میں دے دی کہ بھائی جی یہ دیکھ لیں, یہ میں نے مارکیٹ میں گولیاں بنا کے دی تھی 500 کلو گرام. طریقہ تو اچھا تھا, طریقہ تو اچھا تھا مگر اللہ بھی تو اوپر بیٹھا ہوا بے شک. پکڑے کہاں سے گئے ہیں. جو گولیاں انہوں نے مارکیٹ میں سپلائی کی ہیں اس گولی کا سائز جو تھا وہ 6.5 تھا. یہ گولی کا ایک سائز ہوتا ہے مارکیٹ میں جو دیتی ہیں گولیاں, ہم تو ہمیں منہ میں ڈال کے بٹا اوپر سے پانی پی لیتی ہیں, اس کا ایک سائز ہوتا ہے. صحیح. جو مارکیٹ میں انہوں نے گولیاں دی ہیں ان کا سائز 6.5 ہے. جو کاغذوں میں انہوں نے چاڑی ہے اس گولی کا سائز جو ہے وہ 5.5 ہے. ادھر آ کے وہ ایم صاحب بیچارے پکڑے گئے اور آج کل پریشان لگے پھرتے. لازم یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.